بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے سبق میں ان چیزوں کے متعلق پڑھیں گے جو چیزیں نماز کو توڑ دینے کو واجب کر دیتی ہے، اور وہ چیزیں جو نماز کو توڑ دینے کو جائز کر دیتی ہے۔ اور ان دونوں چیزوں کے علاوہ اگر نماز چھوڑی جائے تو پھر کیا حکم ہے کہ نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اہم عبادت ہے کہ جب بندہ اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھتا ہے تو اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز کے باہر کی جو تمام چیزیں ہیں وہ اللہ اکبر بول کر اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے، تو اس اللہ اکبر کہنے کی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ جب بندے نے تکبیر تحریمہ کہہ دی تو اب وہ نماز کے حصار نماز کے قلعے میں آ جاتا ہے۔ اب اسے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے وہ ایسا لگے کہ نماز کا باہر ہے، اور نماز کے باہر کے اعمال نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ کرے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائیں گی۔ تو ہم نے نماز کو توڑنے والی چیزوں کے متعلق ہم نے مستقل ایک سبق کے اندر پڑھا ہے جس کا عنوان ہے کہ نماز مفسدات صلاۃ، یعنی نماز کو توڑنے والی چیزیں۔ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے کہ کن حالات میں اور کن موقعوں میں انسان کو نماز توڑ دینا واجب ہوتا ہے، اور کن حالات میں نماز کو توڑ دینا صرف جائز ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا۔ تو نماز کو توڑ دینا واجب ہو جاتا ہے جبکہ کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ نماز پڑھنے والے سے مدد طلب کرے، یعنی اس طرح ہو کہ کوئی سامنے والا کنویں میں گر رہا ہو، یا اسے کوئی درندہ اس پر حملہ کر رہا ہو، یا کوئی تکلیف دینے والا جانور اس کو ایذا پہنچا رہا ہو، یا کوئی چیز اس پر گرنے والی ہو اور اس کو پکڑنے کے لیے اور بچنے کے لیے وہ مدد طلب کر رہا ہو، تو کوئی بھی مصیبت زدہ شخص نماز پڑھنے والے سے مدد طلب کرے تو اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے، اسے اس تکلیف سے نجات دلانے کے لیے نماز توڑ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہے کہ ماں باپ پکارے تو نماز توڑ دینا واجب نہیں ہوتا جبکہ معلوم ہو کہ نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ماں باپ کو یہ معلوم ہو کہ ہمارا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے اور پھر بھی وہ پکارے آواز دے تو نماز توڑنا واجب نہیں ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ ماں باپ کو معلوم نہ ہو کہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں، تو پھر ماں باپ کو معلوم نہ ہو تو اس حالت میں ماں باپ آواز دے اور یہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو نماز توڑ دینا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوں گا۔ اب وہ چیزیں جو نماز کے توڑ دینے کو جائز کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا توڑ دینا جائز ہوتا ہے کسی ایسی چیز کے چوری کے خطرے سے جو قیمت میں 1 درہم کے برابر ہو۔ قیمت میں 1 درہم کے برابر ہو، یعنی 1 درہم کی قیمت ہوتی ہے 3 گرام 800 ملی گرام اور 61 میکرو ملی گرام ہوتی ہے۔ تو اس کے برابر اگر کسی کا مالی نقصان ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہو جاتا ہے، اگر یہ چیز دوسرے کی ہو۔ یعنی نیز بکری یہ ہے کہ ہانڈی ابلنے لگے، یا پریس سے کپڑا جلنے لگے، یا ہیٹر لگایا ہو تو ہیٹر کی وجہ سے بالٹی وغیرہ جلنے لگے، یا کوئی چیز گھر کی جلنے لگے، یا چولہے کے اوپر کوئی برتن رکھ دیا گیا ہو جس کے ہانڈی کے اندر کھانا وغیرہ ہو اور وہ ابلنے لگے یا کھانا جل جانے لگے، یا بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے جس کو توڑنے پھوڑنے یا بہانے کا اندیشہ ہو تو اس کی لاگت کا اندازہ کر لیا جائے کہ اس کی لاگت، اس کی قیمت اگر مذکورہ مقدار کے برابر یعنی 3 گرام 80 ملی گرام کی قیمت کے برابر ہو تو اس میں نماز توڑ دینا جائز ہوگا، ورنہ اگر کم ہو تو جائز نہیں ہوگا۔ اور یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے چاندی کی قیمت بیان کی ہے کہ چاندی 1 درہم یعنی 3 گرام کے برابر ہو، تو اس لیے
تو ہم نے اسی روپے سے حساب متعین نہیں کیا کہ کتنے روپے کا نقصان ہو تو یہ نماز توڑے۔ یہ اس لیے کیا ہے کہ چاندی کی قیمت چونکہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اس لیے روپے میں کوئی معین حساب بیان نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بالفرض 50,000 روپے کلو چاندی ہو تو مذکورہ مقدار کی مالیت 180 روپے 9 پیسے ہوں گی، یعنی 180 روپے کا نقصان ہوتا ہو یا اس سے زیادہ کا نقصان ہوتا ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہو جاتا ہے، اور اگر کم ہو تو نماز توڑ دینا جائز نہیں ہوتا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب داعیہ ڈاکٹر کو یعنی ڈلیوری کرنے والی ڈاکٹر کو بچے کے مر جانے کا خطرہ ہو تو اس کو نماز توڑ دینا واجب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نماز نہ توڑے تو گنہگار ہوں گی، اور اگر نماز نہ پڑھ رہی ہو تو نماز کو مؤخر کرنے یعنی دیر سے پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور بچے پر متوجہ ہے۔ ایسے ہی مسافر جبکہ اس کو چوروں یا ڈاکوں کا خطرہ ہو تو اس کو نماز کو دیر سے پڑھنا، وقتی نماز یعنی ظہر کی نماز کا وقت ہے تو اسے وقتی نماز کو دیر سے پڑھنا یعنی عصر کے وقت میں قضا پڑھ لینا یا شام میں پڑھ لینا اس کو جائز ہو جاتا ہے۔ اور ان دونوں کے علاوہ کہ ہم نے وہ نماز کو واجب کر دینے، نماز کو توڑ دینے، ان دونوں کے علاوہ اگر کوئی شخص سستی کے سبب سے قصدن یعنی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ لے تو ایسے نماز چھوڑنے والے کو خوب پیٹا جائے یہاں تک کہ اس کے بدن سے خون بہنے لگے، اور قید کر دیا جائے یہاں تک کہ نماز پڑھنے لگ جائے۔ علماء امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینا بہت گناہ ہے۔ اسلام میں زنا کرنے، چوری کرنے، شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑ دینا بڑا گناہ ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر نماز وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے، اور اگر کبھی کوئی نماز وقت پر ادا نہ کر سکے تو اسے پہلی فرصت میں پڑھنی چاہیے، جب وقت ملے اسے پہلی فرصت میں نماز ادا کرے۔ ہماری اور ہمارے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کی کوشش و فکر کریں کہ امت مسلمہ کا ہر فرد وقت پر نماز ادا کرنے والا بن جائے، اور ہماری نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہو، کیونکہ اس میں ہماری اور تمام انسانوں کی اخروی کامیابی مضمر ہے، جیسا کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ نماز وقت پر ادا کیا جائے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کو اس وقت پر ادا کیا جائے۔ اور نماز بالکلیہ نہ پڑھنے والے یا صرف جمعہ و عیدین کی نماز یا کبھی کبھی پڑھنے والوں کا قرآن و حدیث کی روشنی میں شرعی حکم یہ ہے کہ سعودی عرب کے مشہور عالم دین شیخ محمد بن صالح العثیمین نے اپنی کتاب حکم تارک الصلاۃ میں فقہا و علماء کی مختلف رائے تحریر فرمائی ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، اس کی سزا یہ ہے کہ اگر توبہ کر کے نماز کی پابندی نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا کافر تو نہیں، البتہ اسے قتل کر دیا جائے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، البتہ حاکم وقت اس کو جیل میں ڈال دے گا اور وہ جیل ہی میں رہیں گا یہاں تک کہ توبہ کر کے نماز شروع کر دے یا وہی مر جائے۔ یعنی ہمارے نزدیک نماز چھوڑنے والے کی سزا یہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائے۔ ہمارے مسلک کے اندر امام ابو حنیفہ کا مسلک ہم فالو کرتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ نماز چھوڑنے والے کو قید کر دیا جائے یا اسے خوب پٹائی کی جائے تاکہ نماز پڑھنے لگ جائے تو اسے چھوڑ دیا جائے، اور اگر نماز نہ پڑھے تو اسی قید میں اس کا انتقال ہو جائے۔ قرآن و حدیث میں نماز کے وقت پر ادائیگی کی خصوصی تاکید کے باوجود بعض مرتبہ نماز فوت ہو جاتی ہے، کبھی بھول سے، کبھی کوئی عذر لاحق ہونے کی بنا پر، کبھی محض لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی روشنی میں
جمہور فقہا و علماء محدثین مفسرین کا اتفاق ہے کہ تمام فوت شدہ نمازوں کی قضا کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر نماز وقت پر ادا نہ کر سکے تو بعد میں اس کو پڑھے، اور اختصار کے مد نظر رکھتے ہوئے صحیح بخاری میں اور مسلم میں وہ ایک حدیث واحد سے ذکر کیا گیا ہے جس کا ذکر میں کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کو بھول جائے، جب اس کو یاد آ جائے تو فوراً پڑھ لے، اس کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نماز قائم کرو میری یاد کے واسطے۔ بعض روایت میں ہے کہ جو شخص نماز بھول جائے یا اس کو چھوڑ کر سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اسے یاد آ جائے تو وہ نماز کو پڑھ لے۔ ترمذی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی نماز کو بھول جائے یا اس سے سو جائے تو جب اس کو یاد آئے تو اس کو پڑھ لے۔ تو نماز کا پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو نماز نہ پڑھے تو اس کو خوب پیٹا جائے، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یہاں تک کہ نماز پڑھنے لگ جائے، اور ایسے ہی رمضان کے روزے چھوڑنے والے کو قتل نہ کیا جائے، مگر جب کہ کوئی شخص نماز یا روزے کی فرضیت کا، نماز اور روزے کے فرض ہونے کا یا ان کو ہلکا سمجھے، یا نماز اور روزے کا انکار کر دے یا ان کو ہلکا سمجھے، یا ان میں سے کسی کی توہین کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔